جب خیمے میں اللہ کے نبی سے بات ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر سے حضور نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر اتبغض علیا، کیا تو علی سے نفرت کرتا ہے؟ اس نے سامنے سے کہا نعم یا رسول اللہ اکبر، جی میں نفرت کرتا ہوں. یہ صحابی ہے جی ابو بکر صحابی ہے اور بغض علی، بغض علی ہے. وجہ وہ نہیں ہے کہ وہ سادات میں سے ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کی حرکتیں ہیں. کس کی حرکت ہے؟ حضرت علی کی کیا حرکت کی تھی؟ انہوں نے اپنی غنیمت میں سے سب سے خوبصورت باندی کیوں لی؟ آپ نے کہا کہ ظالم میں یزید کی بات، انہوں نے پھر ان کی بات درست ہے نا. انہوں نے کہا کہ اگر ان سے پہلے والے سب جو ہے وہ متفق ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے. بات تو یہ مجموعی عمومی طور پر بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ امام مہدی آئیں گے تو اگر وہ غیر معصوم ہے تو انتظار کس چیز کا؟ صحیح، یہ نظام کیوں ختم ہو گیا؟ اگر یہی اسلام ہے تو فلاب کیوں ہو گیا؟ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں؟ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود اللہ محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک اور آپ کی جانثار انصار اور اصحاب پر. ضمن آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی حاضر خدمت ہے ایک موضوع کے ساتھ جس کا تعلق پوری دنیا میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں سے ہے. جب تک آپ دھرتی پہ رہتے ہیں کسی نظام کے ساتھ رہتے ہیں، کیا دین اسلام آپ کو کوئی نظام دیتا ہے، حاکمیت کے کوئی اصول بیان کرتا ہے، حاکم کا انتخاب کیسے ہو، کچھ شرائط اور ضوابط اور کچھ قاعدے بیان کرتا ہے؟ یہی آج میرا موضوع. اور آپ نے دیکھا میں یہ موضوع کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے سامنے، علماء کرام کے سامنے اپنا یہ جو میرا تشنگی کا مرحلہ ہے یہ رکھتا ہوں. میں اپنا سارا سوالات کا سلسلہ ان کے سامنے بارہا اس پہ رکھتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہماری امت نظام حکومت کو سمجھ جائے. پروسیس تھوڑا طویل ہے، دقتیں ہیں، مگر نتیجہ بہت ہی شاندار نکلے گا. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ ظاہر ایک خاص سلسلے سے، تحقیق تدریس کے سلسلے سے گزرتے ہوئے آئے ہیں، عالم دین ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں علامہ سجاد علی زہرائی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. میں ساتھ خوش آمدید کہوں گا میرے دوسرے مہمان کو، مفتی عبدالباقی ختمزادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. مصعب، اسلامی نظام حکومت ہے کیا؟ لوگوں کا یہ عام طور سے معروف سوال ہے کہ اسلام نظام حکومت دیتا ہے مگر وہ ڈسٹریبیوٹ اور ڈیوائیڈڈ ہے. مثلا خلافت راشدہ کا نظام ہے، یا اس کے علاوہ جمہوری نظام ہے، یا شورائی نظام ہے، یہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت کی جو پہلی بنیاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. قرآن کہتا ہے جن کو ہم دنیا کی بادشاہت دے دے کسی بھی حصے کی، تو ان کا پہلا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ. وہ دین کے تشخص کو باقی رکھیں گے. صحیح. اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا کام مدینہ منورہ میں کیا کیا؟ ریاست المدینہ، مدینہ میں سب سے پہلا کام کیا ہوا ہے؟ مسجد نبوی، قباء کی تعمیر. قباء کی تعمیر. اس کے بعد آپ مدینہ آئے ہیں. مدینے میں سب سے پہلی جو آپ نے خرید و فروخت کی ہے وہ مسجد نبوی کی زمین آپ نے خریدی. بے شک ایسے. آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ جو میری اور آپ کی پہچان بحیثیت مسلمان ہونے کی ہے اس تشخص کو اجاگر کیا ہے. صحیح. تو لہٰذا جب بھی کوئی اس حکومت اسلامی اپنے آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر تشخص اسلامی اتنا واضح ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہمارے تشخص پر کمپرومائز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو آپ نے کام کیا، آپ نے مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والے انصار کے مابین اخوت قائم کر کے جو زرعی زمینیں تھی وہ انصار کے پاس تھی، مہاجر تاجر ذہن کے لوگ تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ وہاں ان کے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کی جدوجہد کی. ہاں صحیح. جو لوگ لٹ لٹا کے آئے تھے، مہاجرین تو کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے نا. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس زمینیں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھائی تم دونوں بھائی ہو آپس میں.
اب کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی حکومت اس وقت تک مضبوط نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ عوام کی معاشی صورتحال مضبوط نہ ہو۔ اچھا، پھر چونکہ مدینے کے بازاروں پر یہود کا زوردار قسم کا قبضہ تھا، وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے الگ بازار متعین فرمایا سبحان اللہ، کہ یہ ہمارا بازار ہے، یہاں خرید و فروخت کرو، جو نفع ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے رہو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان بازاروں کے چکر لگائے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ گئے، ایک آدمی نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے یوں دیکھا، ہاتھ اندر کیا تو آپ کی انگلیوں پر جو ہے تری لگی، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی، میرا غلہ گیلا ہو گیا، اب اوپر کا سوکھ گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تیسرا کام جو آپ نے سب سے اہم کیا وہ یہ کہ آپ نے آس پاس کے وہ لوگ جو آپ کے اور آپ کی اس تازہ حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے، آپ نے ان سے صلح کی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے آس پاس کے یہودیوں سے کیا کیا؟ صلح کی۔ آپ ان سے لڑے نہیں، آپ نے ان سے صلح کی، کیونکہ ابھی ایک نو آموز حکومت ہے، ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی نعمت جو میں کسی کو دیتا ہوں وہ امن کی دیتا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی حکومت ہے وہ قائم رہنا چاہتی ہے تو وہ امن کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، امن کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی، مگر نظام حکومت کو بیان فرمایا، اصول کو بیان فرمایا، مگر حاکم کا انتخاب کیسے ہو یہ تشنگی ابھی ہے۔ تو میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ مجھے آج کوئی لیڈر چننا ہے امت مسلمہ کا، اس سے پہلے کیا طریقہ کار رہا ہے، کیسے اس کا نظام آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بے شک، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ بے شک، تو اگر آپ قرآن پر تھوڑی توجہ کریں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے یہ کتاب اپنے پیغمبر محمد پر اس لیے نازل کی ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ اول تو چیز یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، ہماری زندگی میں جو جو ضرورتیں ہیں وہ تمام کے تمام وسیلے خداوند متعال نے مہیا فرمائے۔ تو ہمیں اگر کھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی خدا نے مہیا کیا، پینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس نے مہیا کیا۔ یعنی آپ چاند اور سورج کو دیکھ لیں، رات بنائی، یہ ساری چیزیں۔ تو جو اللہ ہمیں دنیا میں بھیج رہا ہے اسی نے کہا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ خلقت میرے ذمہ ہے اور امر بھی میرا چلے گا۔ سبحان اللہ، کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ خود خلق ہو کر آئیں، اس نے خلق کیا ہے۔ تو آپ کی ہدایت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے اٹھائی، انا علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سمجھ لیں کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے اس میں بارہا اپنے اوصیاء کا ذکر فرمایا مختلف مقامات پر۔ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فضائل اس قدر بیان کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ہدف ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رسول خدا ہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ یا امیر المومنین کے لیے امام حسن مجتبیٰ کے لیے فرما رہے ہیں کہ حسن منی وانا من، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہونا چاہیے، یعنی خود رسول خدا۔ رسول خدا نے فرمایا، خداوند متعال نے فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب ہو تو اپنی وصیت کو بیان فرماؤ، لکھ لو۔ اس کے علاوہ آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو رسول خدا نے مختلف احادیث بیان فرمائی ہیں کہ جو بھی وصیت کے بغیر اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ
ایک روایت ہے کہ جاہلیت کی موت مر گیا، یا ایک روایت ہے کہ حرام موت. کہ تکیہ کے نیچے وصیت رکھی. ہاں وہ ساری چیزیں میرا خیال ہو چکی ہیں پہلے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھ لیں کہ حجۃ الوداع پر یا بعد میں وہ فرما رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی. اول تو چیز یہ ہے کہ قرآن کو آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس میں تمام خشک و تر موجود ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہ کافر انکار کرتے ہیں آپ کی رسالت کا، تو میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو ہر جو ہے وہ فکر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شخصیت کون ہے جس کے پاس تمام کا تمام کتاب کا علم ہے. اور علم کا ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے. اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جب حضرت طالوت کا انتخاب کیا گیا تو خداوند متعال نے بھی یہی کہا کہ ہم نے طالوت کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں زیادت ہے اور جسامت کا فرق. تو یہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہاں آئے ہیں لوگوں کو ظلمات سے نکالنے کے لیے، تو اگر اہل بیت سے بہتر کوئی ہوتا تو وہ اپنے اہل بیت سے بھی کہتے کہ آپ ان کی اطاعت کیجیے گا. اور کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے کہ ہم رسول خدا کی وصیت کے مطابق جو ہے، آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں اور کتب ہیں، احادیث ہیں، اس میں رسول خدا کی وصیت موجود ہے کہ میں تم میں 12 خلفاء چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ مستند روایت بالکل بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ 12، تو یعنی 12 میں سے آپ کو امام مہدی بھی ملتے ہیں. اب امام مہدی جو ہے وہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ امام مہدی آئیں گے آپ کو کس نے بتایا، تو آپ کہیں گے بھی رسول خدا کی وصیت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، میں مہدی سے ہوں. تو کیا کیا کریں گے سب بتائے، ان کے جو بھی ہے دنیا میں عدل قائم کریں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ کے رسول نے یہ پورا کمپلیٹ سیٹ دے دیا، سیٹ آف لیڈرشپ. بس یہ میں اپنی بات پوری کروں. آج کا دور کا مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، اس کو رسول خدا کی وصیت کے مطابق یہ پتہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام آئے گا، اس کا نام مہدی ہے. یعنی رسول خدا جو ظلمات سے نکالنے آئے ہیں، نور میں داخل کرنے کے لیے، ان کو ہماری اور آپ کی فکر ہے کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہو، تمہارے وقت کے امام کا نام مہدی ہے، کیا کیا کرے گا، تمام کی تمام چیزیں رسول خدا نے واضح فرمائی ہیں. تو جو رسول آخری زمانے کے لوگوں کے لیے وصیت فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد وصیت نہ فرمائیں؟ کویشچن میں مفتی صاحب سے یہ کویشچن پوچھ لوں. نظام حکومت ایک طرف، ناظم کے انتخاب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کمپلیٹ سیٹ آف آرڈرز دے دیا ہے. اچھا سوال ویلڈ ہے کہ آخری دور کے لیے ایک حاکم معین کر دیا ہے، سب روایات میں پیشن گوئیاں ہیں، تمام مسالک اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو بیچ کے دور یا اپنے بعد کے دور کے لیے کوئی معین نہیں فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کوئی اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باقاعدہ روایت ہے. اصل میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں. حضرت کا تعلق اہل تشیع سے ہے، میرا تعلق اہل سنت سے ہے. قرآن مجید ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے. بے شک ایسے ہی. قرآن مجید کی تفسیر، تعویل، شان نزول میں ہمارا بڑا شدید اختلاف ہے. ان کے ہاں مراجع کچھ اور ہیں، ہمارے ہاں مراجع کچھ اور ہیں. اصول حدیث میں ہمارے مابین بڑا اختلاف ہے. کچھ وہ راوی جو ہمارے ہاں بڑے معتبر ہیں، ان کے ہاں ان کا اعتبار نہیں ہے. ان کے راوی جو ان کے ہاں کافی معتبر ہیں، ہمارے اس اسماء الرجال میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا جہاں تک بات روایات کی ہے، تو اس میں ہمارا ان سے اختلاف اس لیے نہیں بنتا کہ ہمارے دونوں معاملات ہی الگ الگ چلتے ہیں نا. ایک راوی ہے جو اہل تشیع کے ہاں فقہ جعفریہ میں اس کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، صحیح. اسی کو جب ہم اہل سنت کی کتابوں میں اٹھاتے ہیں تو اہل سنت کہتے ہیں نہیں، یہ راوی اس قابل نہیں کہ اس پہ بات کی جائے. امام بخاری تک پر اہل تشیع کیا اعتراض ہے.
تو اس لیے جو روایات کی بات ہے اس کو ہم ایک طرف کر دیں. صحیح. ہم آتے ہیں اس پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کسی ایک ایسے معتبر روایت سے جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہو, کیا انہوں نے کبھی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے خلافت کا دعویٰ کیا ہے؟ چوتھے خلیفہ تو تھے نا, یا پہلے نمبر کی بات کریں؟ بات تو انہوں نے شروع کی ہے پہلے نمبر سے, یعنی جانشینی کی بات. جی, اب جانشینی کی بات ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو جانشین مقرر کیا تو وہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہماری نمازوں کا تھا امام وہی ہماری جو دین کا امام وہ ہماری دنیا کا امام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت خلیفہ مقرر فرمائیے. تو فرمانے لگے بھائی اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو بھی میں ٹھیک ہوں, خلیفہ مقرر نہ کروں تو بھی میں ٹھیک ہوں. خلیفہ مقرر نہ کروں تو وہ جو ہم سب سے اعلیٰ و اولیٰ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا. اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو جو مجھ سے اعلیٰ تھے انہوں نے مجھے خلیفہ مقرر کیا تھا. پھر آپ نے مختلف لوگوں سے مختلف رائے لی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں آ کر آپ نے اس زمانے میں جو 6 بہترین لوگ تھے ان کا ایک آپ نے شورا بنا دی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں ہمارے, ولی ہیں ہمارے محبوب ہیں. ان سے ان کی زخمی ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ جی خلیفہ مقرر کر دیں. اہل سنت والجماعت کے تمام مراجع اس بات پر متفق ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا. بڑا ویلڈ بات ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. اب میں یہاں 2 منٹ لوں گا آپ کے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عوام کے حوالے کر دیا گیا, جس کو تم مناسب سمجھو انتخاب کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کہتے تھے یا لیتنی, کاش میں سقیفہ بنو ساعدہ میں ابو عبیدہ اور عمر میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کرتا اور میں ان کا وزیر بنتا. دوسرا, خلیفہ کے ثوابدید پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو مقرر کیا. تیسرا پیٹرن, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کیا کیا؟ شورا بنائی. چوتھا پیٹرن, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا. علی نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امت بکھر رہی ہے, امت مطلب 4-5 سال میں آپ یوں سمجھے 50,000 سے زیادہ جانیں جا چکی تھی, جمل صفین اور نہاوند وغیرہ میں جا چکی تھی, انہوں نے صلح کر کے ایک کو خلیفہ مقرر کر دیا. تو امت میں تمام قسم کی جتنی بھی صورتیں جو اس زمانے کے حساب سے مناسب ہوں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. ویریس آپشنز دیے ہیں جی, شریعت میں موجود ہے. کسی ایک آپشن پر شریعت نے کبھی بھی زور نہیں دیا کہ یہی طریقہ کار چلے گا, اگر یہ نہیں چلے گا تو پھر آپ اسلام سے خارج. ہر آدمی کہتا ہے میں سوا سیر, تو اس زمانے میں جب ہر آدمی سوا سیر ہوگا, آپ کو پتہ ہے مہدی آئے گا. اب وہ مہدی اہل سنت والا ہو یا اہل تشیع ہو, مہدی جب اٹھے گا سب سے پہلے اس کی مخالفت کوئی عیسائی, کوئی ہندو, کوئی یہودی نہیں کرے گا. سب سے پہلے مسلمانوں کا لشکر اٹھے گا اس مہدی کے مقابلے پر, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک مقام پر آ کر زمین میں دس جائے گا. ایسے فتنوں کے دور میں جب مسلمان کے دشمن ہوں گے, آپ نے ہمارے امیر کا ہمارے لیے انتخاب فرما دیا کہ ایسے فتنوں کے دور میں تم اس امیر کو پکڑ لینا, کیونکہ فیہم خلیفۃ اللہ المہدی, اس میں مہدی ہوں گے, ان کو پکڑو, ان کے ساتھ جمع رہو. یعنی اس پرفتن دور, یعنی آج کے دور کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا. اچھا, اس سے پہلے بھی پرفتن دور تو گزرے ہیں, ظاہر جمل, صفین اور دیگر معاملات, اور پھر عباسی اور پھر یہ سارے, یہ بھی کوئی فتنوں سے کم نہیں تھے بلکہ بڑا قتال ہوا ہے. مگر اسی دور کا انتخاب آپ کہہ رہے ہیں فرمایا کیونکہ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. دیکھیں, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. اس کا ہدف کیا ہے؟ اگر یہ واقعاً دین اسلام یہی ہے
تو لوگوں نے یزید کو بھی چنا. اگر یہی اسلام ہے تو امام حسین اعتراض کا حق نہیں رکھتے تھے. اول چیز یہ دیکھیں کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم میں کتاب و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. امام حسین نے اپنا کنبہ لٹا دیا, ان کے سارے گھر والے شہید ہو گئے. سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں آسان سی سمجھاؤں. ہمارا جو کانسیپٹ ہے اور کسی کا اپنا ایک نقطہ نظریہ ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور جو تم. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت اللہ واجب کرتا ہے وہ معصوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے جو پڑھا ہے جو کتابوں کے اندر جو پوچھا ہے, سوال کیا ہے علماء سے, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ قبلہ اگر اولو الامر جو ہے آپ کو ظلم کرنے کا حکم دے, یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا عمل کہے جو غیر شرعی ہو, تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ حق بات کہے تو اس کی پیروی کی جائے, اگر ناحق کہے تو اس کی پیروی نہ کی جائے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اولی الامر اللہ کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے جو بھلا عمل بھی بتائے اور برا بھی بتائے؟ کیا ہم اللہ کے لیے گمان کر سکتے ہیں؟ خداوند متعال فرماتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تو نہیں حکم دیتا فحشاء کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, وہ حکم کرتے ہو یا وہ کہتے ہو اللہ کے لیے جو تم علم نہیں رکھتے. تم خدا کی نسبت وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو یہ سوال بھی ہوگا, واجب ہے, کیونکہ قرآن میں آیا ہے. تو جو واجب ہے اطاعت, تو وہ باید معصوم ہونی چاہیے, کیونکہ رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ ہے. رسول خدا خود اولی الامر ہیں. تو جب یہ آیت اتری ہوگی تو کامن سینس کی بات ہے, نہیں پوچھا ہوگا کسی نے کہ یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے. تو روایتیں موجود ہیں, رسول خدا نے فرمایا کہ العلی و اول منہ والحسن والحسین, اور حسین کے 9 بیٹے, مہدی تک کی وصیت کر دی. یہ تمام کے تمام نام کتابوں کے اندر موجود ہیں. اگر مثال کے طور پر ہم سمجھ لیں کہ بھئی لوگوں کا انتخاب ہے یا چنتے گئے, تو ہمیں ناانصافی نظر آتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب موجود ہیں اور ان کا ایک مقام و مرتبہ موجود ہے, اس کے مقابلے میں یزید تابعی ہے. تو تابعی جو ہے خلیفۃ المسلمین بن رہا ہے. کوئی اصحاب اگر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, ظاہر ہے, کیونکہ موجود بیٹھے ہیں, وہ ہدایت کے چراغ ہیں. تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو امام حسین کو اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو سارا مرکز و محور ہے وہ جو ذات امام حسن ہے, ذات امام حسین ہے, ذات امیر المومنین, انہوں نے کیا کیا. قبلہ نے عرض فرمایا, انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ حضرت علی نے تو اپنے بعد کسی کو نہیں جانشین. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے. امیر المومنین کا نام لیا. پھر ہمارے پاس غدیر بھی موجود ہے اور اعلان بھی موجود ہے. اللہ نے کہا کہ میں ولی ہوں, رسول ولی ہیں, اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں, مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وصیت فرمائی ہے کہ ان کی جو جماعت ہے وہ جان لے کہ ہادی کون ہے. اب آپ دیکھ لیں, اگر امیر المومنین مسند خلافت پر نہ بھی ہوں تو رشد کون کروا رہا ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ شجاعت کس کے پاس ہے؟ ایمان میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ تقویٰ میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ اگر مثال کے طور پر تھوڑی توجہ فرمائیں, حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء رسول خدا تک, حجت خدا جب بھی مشخص ہوتی ہے شیطان اس کو لوگوں کا دشمن بنا دیتا ہے. مطلب لوگوں کو دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے. آپ حضرت حابیل و قابیل کا قصہ دیکھ لیں. پھر یہاں پر ایک بہترین قصہ خدا متعال فرماتا ہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین. یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی. جواب حضرت یوسف کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. یوسف نے کہا کہ بابا میں نے دیکھے 11 ستارے, چاند اور سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا فوراً؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. بھائیوں کو مت بتانا. اب حضرت یوسف اپنے ہی تربیت کردہ اپنی ہی اولاد سے ڈر رہے ہیں. فیکیدوا لک کیدا, وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. ان شیطان للانسان عدو مبین.
پہلی جو چیز جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خواب کے ذریعے سے حضرت یعقوب کو کیوں پتہ چلا؟ اللہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا 11 ستارے چاند سورج. حضرت یعقوب سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر خواب سنیں گے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے مراد ولایت و حاکمیت ہے. کیونکہ اتنا علم تو وہ بھی رکھتے ہیں نا اس بات کو, وہ درک کر سکتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. صحیح. تو پھر وہ جب انہوں نے محسوس کیا, انہیں پتہ چلا اس بات کا کہ جو ولایت ہے یا حاکمیت ہے جانشینی حضرت یعقوب کی وہ ہے حضرت یوسف کے پاس. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. بابا یوسف اور اس کا بھائی جو ہے بنیامین, اس کو ہم سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین, گمراہی میں ہمارا بابا کھلی نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں معاذ اللہ. استغفر اللہ. تو وہ نبی کے گھر میں پلے بڑے ہیں, نبی نے تربیت کی ہے, نبی کے لیے کیا گمان کر رہے ہیں؟ پھر اگلی جو اس سے خطرناک اقتلوا یوسف قتل کر دو او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ٹھیک ہے, اس واقعے سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اگر آپ مثال کے طور پر خدا کے جو ہے ہادی ہیں, خدا کی طرف سے جو مقرر کردہ ہیں, جو جن کے پاس عہدہ ہے, وہ جب بھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں تو دشمن بنایا جاتا ہے لوگوں کو. یہ قصے قرآن میں موجود ہیں, کس لیے بیان کیے گئے تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں. میرا جو سوال ہے جو میں اٹھا رہا ہوں, جو مفتی صاحب نے رکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وصیت فرما دی, حضرت علی کو جانشین مقرر فرما دیا. اب بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی وصیت پہ عمل کریں. تو حضرت علی تو سب سے زیادہ بڑے ہیں وصیت پہ عمل کرنے والے, وہ خلیفہ بن کے اس وصیت پہ عمل نہیں کر رہے کہ اپنے بعد حسن کو نمائندہ بنا دیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے, اگر کیونکہ دیکھیں آپ ان کے اس عمل سے بعد میں ماحول بننا کیا تھا, اس کے جو ہے آپ چاروں طرف سے زاویے دیکھیں, اگر نام لے کر وہ مشخص کرتے تو کس طرح سے ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں, جنگیں ہو سکتی تھیں, یا مثال کے طور پر کچھ ایسے عمل ہو سکتے تھے. کیا امام حسن کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یعنی ماحول کے پیش نظر ہوئے یہ بات نہیں کی, تو آپ بھی نہیں کریں خطرات کے پیش نظر. ہم یہ کہتے ہیں آج بھی مشکل ٹل گئی, ہم بھی نہیں کرتے. نہیں, خطرات دیکھیں نا, مثال کے طور پر ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. امیر المومنین کی حکمت, میری حکمت, آپ کی حکمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب زمین آسمان تو میں نے نام لے لیا, شاید کوئی فرق ہی نہیں, کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے آپ. آپ یہ چیز دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے رہے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہدف کیا ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, ایک نو مسلم آپ کے دین میں داخل ہو رہا ہے, آپ سے آ کر سوال کرے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, کس بنا پر ان کو یہ عہدہ ملا؟ ایسا کیا کیا تھا؟ شخصی کمالات, ان کی نسبت. رسول خدا نے جب یہ بات کہی تو بچے تھے چھوٹے, تو عہدہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, کہا ہے قرآن نے, ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا, جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے. اللہ کی جانب, اگر وہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی جانب سے یہ عہدہ ملا. اللہ ایسے عہدے کبھی کسی غیر معصوم کو نہیں دے سکتا. میں نے سب سے پہلے ایک بات آپ سے یہ کہی کہ اہل تشیع اور اہل سنت, ہمارے جو اصول تفسیر ہے, اصول حدیث ہے, اس میں شدید اختلاف ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے من و عن, جن کو یہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے جتنی روایات ذکر کی سوائے غدیر خم والی روایت, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, یہ صحیح روایت, یہ حدیث صحیح ہے. اس کے پیچھے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کا پورا قصہ ہے کہ وہ یمن میں تھے. ابو بکرہ کہتے ہیں کہ علی نے جو ہے وہ ایک باندی لے لی. جب وہ آئے, حدیث شریف کے واضح الفاظ ہیں, جب خیمے میں اللہ کے نبی سے بات ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکرہ سے حضور نے کیا فرمایا, یا ابا بکرہ اتبغض علیًا, کیا تو علی سے نفرت کرتا ہے؟ اس نے سامنے سے کہا نعم یا رسول اللہ اکبر, جی میں نفرت کرتا ہوں. یہ صحابی ہے جی, ابو بکرہ صحابی ہے اور بغض علی, بغض علی ہے. وجہ وہ نہیں ہے کہ وہ سادات میں سے ہے, وجہ یہ ہے کہ آپ کی حرکتیں ہیں. کس کی حرکتیں؟ حضرت علی کی. کیا حرکت کی تھی؟ انہوں نے اپنی غنیمت میں سے سب سے خوبصورت باندی کیوں لی؟ یہ اس کا اعتراض ہے, یہ اس کا اعتراض نہیں کر رہے. نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں نا, یہ میں ابو بکرہ کا اعتراض آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابو بکرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی نے بغیر ابھی تقسیم ہوئے ہوئے اور ساتھیوں کو ملے ہوئے کیوں لی وہ باندھی.
اس نے بڑے بڑے صحابہ کو کیوں ڈانٹا؟ اس نے جو مال ملا وہ ہم میں تقسیم کیوں نہیں کیا؟ یہ حضرت علی پہ اعتراض، یہ اعتراضات ہیں. ان اعتراضات کو لیتے ہوئے حضرت علی وہاں یمن سے پہنچے ہیں مکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں نہیں ہے، یہ یمن سے آئے ہیں مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے مکہ. حضرت علی آئے مکہ، عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بن سور کے بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کہ یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دے دی کہ تم جو ہے وہ کیا کر لو، تمتع کر لو. تو انہوں نے تمتع کر لیا. اب ابو بکر سے کہا اتبغض علیٰ، کیا تو علی سے نفرت کرتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نعم کرتا ہوں. تو فرمایا لا تبغضہ، دیکھو ابو بکر علی سے نفرت مت کر، بلکہ کیا فرمایا احبہ فانی احبہ، تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ غدیر خون کی جو روایت ہے یہ سر تسلیم خم ہے. باقی جو انہوں نے کہا کہ ان الحسین معصوم یا العلی اول منو، یہ ساری روایات اہل سنت کے نزدیک من گڑت ہیں، موضوعات ہیں، ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا جو معصوم کا ایک انہوں نے کانسیپٹ قائم کیا ہے، یہ کانسیپٹ ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. معصوم صرف نبی ہے. اور اس پہ کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے لیے یہ بات کہی ہے کہ نبی جو ہے وہ اس کو اللہ پاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم آپ کو پاک کرتے ہیں. یہ اعلان کسی اور کے لیے نہیں ہوا ہے. اچھا، آیت تطہیر اس کے زمرے میں نہیں آتی؟ دیکھیں آیت تطہیر جو ہے نا، اس کے اندر میں نے پھر وہی کہا نا، تفسیر میں یہ سمجھتے ہیں اہل تشیع حضرات کہ آیت تطہیر محض 5 افراد کے لیے ہے. ہم اس آیت تطہیر میں تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. میں اس کی تعداد پہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد عصمت نہیں ہے. وہ عصمت نہیں ہے، وہ اس سے مراد آپ کے اوپر کی جو ظاہری یا باطنی جو بھی آپ کے اوپر مسائل ہیں، اللہ اس کو پاک کر دیں گے اور آپ کو گناہ والے رہنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو 12 خلفاء والی حدیث ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، ویلڈ ہے. لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ 12 ہیں. لیکن کیا یہ 12 ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور اس طرح کی ترتیب ہے، یا یہ علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی، یہ ہیں؟ ماشاءاللہ قبلہ کو نام یاد ہے یا یہ ہے؟ نہیں. ہم ان 12 کو، کیونکہ امام حسن عسکری جو ہیں وہ 3 ہجری کے آدمی ہیں، 200 کچھ میں ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے. تو اب 200 تک کیا اس خلافت کو ہم اس ترتیب سے مانتے ہیں؟ نہیں. یہ 12 خلفاء کی حدیث ہے اور اس کو ہم اسی ترتیب سے مانتے ہیں جس ترتیب سے وہاں پر وہ چلی ہے. کیسے وہ بھی بیان کر دیں. دیکھیں حضرت بکر ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت معاویہ ہے، اور اس کے بعد یزید. امام حسن نہیں ہے اس میں؟ عثمان حسن کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں اب یزید میں سنیں، یزید کی خلافت کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی ادنا سے ادنا عالم آپ اٹھائیے. میں ایک امام ذہبی کی بات کرتا ہوں. امام ذہبی فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں ہم حق خیر کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جس آدمی کی ابتدا قتل حسین سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا حرہ سے ہوئی ہو. اس آدمی سے ہم روایات کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ کڑی وہی، اس میں سے ایک بندہ نکال دیں گے. نکالیں، کیونکہ اس کا جو دور ہے صرف 3 سال کا دور ہے. ظلم، جور، بغاوت مسلمانوں پر سوائے مصیبتوں کے کیا آیا ہے اس کے دور میں؟ آپ صرف اس لیے قبلہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا، اس کڑی میں سے بندہ نکال رہے ہیں، دوسرا بندہ ڈال رہے ہیں. ہم وہ 12 کا تسلسل کیسے آئے گا؟ 12 کا تسلسل پھر یہاں بھی تو نہیں آ رہا. 12 کا تسلسل پہ اس لیے نہیں آ رہا. آپ کے پاس 12 کا تسلسل نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں کیسے ہے. کیسے امیر المومنین سے لے کر امام میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک نسل چلی آ رہی ہے، ایک ہی نسل کہہ رہے ہیں تسلسل. خلافت کہاں ہے؟ یہ خلیفہ کب بنے؟ اب حسن کے بعد کون خلیفہ بنا ہے مجھے ثابت کر دیں. تاریخ اسلام تو زندہ ہے نا. نہیں خلیفہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی، پہلے میری بات مکمل ہو جائے. کر لیں بسم اللہ. اگر ہم 12 کی بات کرتے ہیں کہ یہ 12 خلیفہ ہیں، تو خلیفہ کا مطلب وہ ہے کہ جس کو امت نے اٹھا کے خلافت کے سنگاسن پہ یا اس تخت پہ بٹھایا ہے.
ایک ہے نا کہ آپ نے خلیفہ مان لیا، ٹھیک ہے، آپ بھی خلیفہ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، شیطان نے نہیں مانا، تو کیا اس سے کی خلافت پہ حرف آتا ہے؟ یہ ایک سوال میں نے لاجیکل رکھا ہے، یعنی اس کی ایکسیپٹنس ہوگی تو ہی وہ خلیفہ ہوں گے. دیکھیں خلافت دو طرح کی ہے، ایک ہے کہ آپ نہ مانے جسے شیطان نے نہیں مانا، لیکن اللہ نے آدم کو پھر بھی خلیفہ بنایا، اس نے مانا نہیں، وہ پھر بھی خلیفہ بنا، وہ پھر بھی زمین پر آئے، ابھی تک ہم ان کی نسلیاں چل رہے ہیں اور ہم نے واپس جنت جانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ خلافت بمانا حکومت، یا خلافت بمانا نام کی خلافت نہیں ہے، اچھا، یا خلافت بمانا اس حکومت کے ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک ہوگی نبوت، پھر اس کے بعد ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک حکومت مع الرحمت ہوگی، ایک پھر ہوگی حکومت عزوز کاٹ کانے والی، تو وہ رحمت 12 خلیفہ. اس طرح سے ہم اس کو اہل سنت کے نزدیک، یہ کچھ لوگ اپنے ظلم و ستم کے سمیت، کچھ ان سے غلطیاں انسانی بشری سب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خود نہج البلاغہ کی ایک عبارت میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی خلافت کی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ ما كانت لی فی الخلافت رغبت ولا فی الولایت اربت ولکنکم دعوتمونی الیہا وحملتمونی علیہا. خدا کی قسم مجھے خلافت ولایت میں کوئی رغبت تھی ہی نہیں، تم لوگوں نے کھینچ کر مجھے خلیفہ بنا دیا. بلکہ مصادر اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ جب طلحہ اور زبیر ان کے پاس آئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ اپنے گھر میں بند ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ بنیں گے خلیفہ، آپ کے علاوہ کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو بن جاؤ، اگر میں بنتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اگر میں بنتا ہوں تو پھر تم لوگوں کو میرے ساتھ وہی عہد و پیمان کرنا پڑے گا جو پچھلوں کے ساتھ کیا تھا تم لوگ. آپ اگر ہوتے تو آپ سب سے پہلے آتے کہ بھائی میں ہوں، آؤ. حضرت حسن کو وہ سمجھتے کہ یہ میرے بعد یہ لازمی خلیفہ ہے تو اپنے بعد فوراً بات نہ ان کو کر لیتے. اچھا میرے پاس ٹائم بالکل کنکلوڈ ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں یہ آپ اس کا جواب دے دیں. اور اس سے پہلے میں 12 خلفاء میں سے ایک یزید کو نکال دیا، اور پھر تواتر کیا ہے اس کے بعد مروان بن حکم ہے. دیکھیے یہ خلافتیں ہیں نا، یہ خلافتیں تو چلی ہے، یہی کنٹینیوٹی ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک، یہ کنٹینیوٹی صرف یزید کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز آپ ایک چیز سمجھ لیں، پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا تفصیلی ٹائم دیجیے گا، میں جواب دے دوں. امام مہدی جب آئیں گے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا سوچ کر بیعت کریں گے؟ معصوم امام سمجھ کر یا ہم جیسا؟ معصوم تو نہیں کہیں گے نا، مطلب معصوم تو کوئی نہیں ہے، معصوم تو انبیاء پہ عصمت ختم ہو گئی. تو پھر جب معصوم امام نہیں ہے تو پھر انتظار کس چیز کا؟ اگر ہم جیسے ہم ہی بنا لیں. نبی کے وعدے کا انتظار. دیکھیں دنیا میں جو پوری دنیا میں شرق و غرب میں اسلام پھیلائے گا، جو اس دنیا میں اسلام کے رنگ، اسلام دنیا کو اسلام کے رنگ سے بھرے گا، جو رسول خدا کی وصیت ہے، وہ اگر معصوم نہیں ہے تو یہ ہم 1200 سال سے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے وعدے کا. تو معصوم نہیں ہم تو پھر دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی وہ آپ معصوم نہیں ہوں گے. ہم جب ان کی بیعت کریں گے یا بیعت میں ہیں تو معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا تو وہ معصوم ہوگا. اگر یہ دیکھیں نا، یہ اصل کانسیپٹ میں چیز نہیں آتی. میں نے آپ کے سامنے جو ہے پہلے آیت پڑھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کلیئر کٹ بات ہے کہ اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو آپ کو ظلم کا حکم کرنے کا بھی دے اور آپ کو اچھی بات بھی پتہ ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. خبردار کبھی ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا. اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوگے تو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ظالم اگر مثال کے طور پر اگر بیٹھ جائے، حاکم بن جائے، تو میں کہوں کہ یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے. اگر آپ کے پاس یہاں کوئی نیا مسلمان آتا ہے، آپ اس کو یہ دین بتائیں گے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی مسیحی آتا ہے، کوئی ہندو آتا ہے، کہ بھئی یہ جو حاکم بنتے ہیں ان کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ نہیں. اگر امیر المومنین امام حسین کی جگہ ہوتے وہی عمل کرتے جو امام حسین نے کیا. اگر امام حسین امیر المومنین کی جگہ ہوتے تو وہی عمل کرتے جو امیر المومنین. میں قبلہ کی بات سے ایک بات سمجھا ہوں، جو میں تھوڑی سی بات کر لوں، وہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کو بھی ظالموں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں. آپ میرے لیے گمان نہ کریں. آپ نے کہا کہ ظالم، میں یزید کی بات، انہوں نے کوئی پھر ان کی بات درست ہے نا. انہوں نے کہا کہ اگر ان سے پہلے والے
ان سے پہلے والے سب جو ہے وہ متفق ہے، میں مجموعی بات کر رہا ہوں کہ امام حسین جو ہے شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد حجاج بن یوسف آپ کے پاس لکھا ہے کہ وہ ظالم تھا. ہاں ایسی روایات صحیح ہے نا. نہیں یہ کہہ رہا ہوں یہ پکی بات ہے، میں اس امت کا ایسا ظالم ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی امت لا ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، آپ لفظوں کا روب جو ہے نا میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. میں سب باتیں سمجھتا ہوں، یہ آپ اس بات کو جو لائے ہیں یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں قرآن کے مطابق کہ بھئی قرآن میں اللہ کبھی بھی ظالم کی اطاعت کا آپ کو حکم نہیں دے سکتا. تو یہ اس دور کے اندر ہمارے حکمران کیا یہ ظالم نہیں ہیں جو لوگوں کے حق کھاتے ہیں؟ تو یہ مجموعی عمومی طور پر بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ امام مہدی آئیں گے تو اگر وہ غیر معصوم ہیں تو انتظار کس چیز کا؟ صحیح. یہ نظام کیوں ختم ہو گیا؟ اگر یہی اسلام ہے تو فلاب کیوں ہو گیا؟ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں؟ بھائی ہمیں ایک چیز کا انتظار ہے. میں نے آپ سے جو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ پھر جو ہے وہ اپنا دوسری طرف لے گئے اس بات کو کہ مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین اگر یا امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین یا ان کے بعد امام زین العابدین جو بھی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا؟ اہل بیت رسول کا آخر کیا قصور تھا جو اس طرح نہ قتل کیے گئے؟ امام حسین قتل کیے گئے، پھر اس کے بعد ہر امام کو زہر دیا گیا. اگر یہ اللہ کے شہید ہوئے یعنی تو یہ تو ظلم ہے نا جو ناروا رویہ ہوا. اس میں خلافت کا کیا وہ ہے پوائنٹ؟ یہ میں ذرا آخری میرے پاس منٹ نہیں، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں آپ کو جو ہے ہمارے حق پر ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے. جو آخری خلیفہ پوری دنیا میں بنے گا وہ جو ہے اہل بیت رسول سے آئے گا. رسول خدا نے اس کی وصیت بھی فرما دی. رسول خدا نے اگر فرمایا ہے کہ خلافت چلے گی، یہ تو حضرت نے مان لیا کہ 12 خلفاء ہوں گے، پھر اس کی مرضی سے آپ جو ہے اس کو بیچ میں سے نکالیں، یہ اچھا تھا تو یہ خراب تھا، یہ ایسا نہیں ہوگا. رسول خدا نے تواتر کے ساتھ جو ہے پورا ایک سلسلہ بیان کر دیا. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے خود سے منسوب کیا. تو جب ہم یزید یا حجاج بن یوسف یا جو آل مروان ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے جن کو آپ شمار کرتے ہیں، کیا رسول خدا نے ان کی وصیت کی تھی؟ آپ ایک نان مسلم جو آپ کے پاس اسلام میں آئے گا اسے کیا جواب دیں گے کہ رسول خدا نے آپ کو کیا دی؟ ایسا دین دیا؟ ٹھیک ہے جی، آپ یہ جواب دیں نا، کہنا چاہتا ہوں ایسا جواب دیں جو مطلب منطقی ٹھیک ہو. پروگرام کا یہ حصہ یہاں پر رکتا ہے اور میں خواہش کروں گا کہ اس پہ ایک اور ایپیسوڈ ہو. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں عصمت ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے. آج کے دور میں مجھے اگر اس ملک میں کوئی لیڈر چاہیے تو کیا اس کے لیے مجھے معصوم تلاش کرنا ہوگا یا اللہ رب العزت نے ایک سیٹ آف آرڈر دے دیا ہے؟ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں جناب سجاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں عبدالباقی اخوندزادہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات، یہ تشنگی جاری رہے گی مگر ہمارا ایک مشن ہے، ہم اس والے ایپیسوڈ کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دلائل کو جمع کرنے کے لیے اور ایک نتیجے پہ آنے کے لیے کہ نظام حکومت کیسا ہو آئیں گے انشاءاللہ. آپ کی میں علماء کی اس میں خاص طور سے ان کی توانائیوں پہ سلام اور دعائیں خیر کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو سلامتی میں رکھے کہ وہ توجہ دے رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس موضوع پہ توجہ نہ دیں کیونکہ اس کا خسارہ امت بھگت رہی ہے. خیال رکھیں گے اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان تمام احکامات کا، فرائض کا، احادیث کا اور قرآن کی ان آیات کا جن کا ذکر ہوا ہے. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.